أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ سورہ الجافیہ آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں جو ہیں اللہ کے حکم سے سمندر میں چلیں۔ اللہ نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کشتیاں بنا کر سمندر میں سفر کرے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کشتیاں، بحری جہاز یہ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر سفر کرنے کے ذرائع ہیں، تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، تجارت کر سکے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اگر اللہ سمندر کے اندر کشتیوں کو، بحری جہازوں کو چلنے کا طریقہ انسان کو نہ سکھاتا وہ کیسے سفر کر سکتا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیے ہیں آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، سب کا سب جو ہے مسخر کر دیا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ نے تمہیں تمہارے یہ چیزیں جو ہے تمہارے نفع کے لیے جو ہے پیدا کر دی۔ سورج سے تم دن کے اندر روشنی حاصل کرتے ہو، چاند سے رات کو، ستاروں سے رات کو روشنی حاصل کرتے ہو، ان سے راستے معلوم کرتے ہو۔ اللہ آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لیے زمین پر نباتات پیدا کر دیتا ہے، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان خوراک ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان چیزوں میں نشان ہیں ان انسانوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں سے درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ ایسی قوم کو ان کے برے اعمال کی سزا دے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ ایسی قوم کو جو ہے جزا دے یا سزا دے جو کچھ وہ کسب کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو انسان عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا، اور اعمال صالح کرنے والا انسان جنت کے باغوں میں عیش کرے گا، اور برے اعمال کرنے والا انسان اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی، اوروں کی اطاعت کرنے والا انسان، اوروں کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا انسان، اوروں کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والا انسان اللہ کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم الی ربکم ترجعون، تم دنیا میں جو کچھ کر لو آخرکار تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر، نفاق، سرکشی اور بغاوت سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔